اپنے آپ کو بہت کچھ کہلوانے سے انسان کی حقیقت اور اس کا مقام تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں ناظرین شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ اپنے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں، اور خدا تعالیٰ کا خاص فضل و رحم آپ اور آپ کے گھرانے پر ہمیشہ ہوتا رہے، آمین ثم آمین۔ موضوع ہے، ہمارا ٹاپک ہے مسلمان کون، اور اس سلسلے میں ہم سب نے مل کر بہت کچھ سیکھا ہے اور آپ نے ہمارے پروگرام کے وسیلے سے برکت پائی ہے۔ آج ہم اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے اور ہم مزید چیزوں کو دیکھیں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر یہ دعویٰ ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور پیغمبر اسلام کی رسالت عالمگیر ہے، تو پھر مسلمان کون ہے جس کا رویہ ان کو محدود کرتا ہے، اور کوئی شخص ان کا نام پھر ان کے منسوب کتاب قرآن شریف کو پڑھنے کا، ان کے شہر مدینہ اور مکہ میں جانے کا حق نہیں رکھتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی یا تو یہ بات ہوگی کہ قرآن شریف میں جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، یا دوسری بات یہ ہوگی کہ جو مسلمان کہلاتا ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر دونوں باتوں کے اوپر مزید بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور چند آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ 48 ہے قرآن شریف کی سورہ الفتح، اور اس کی چند آیات میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں جس میں سے آپ مزید سمجھیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں، مسلمان کون ہے، اس کی ضرورت کیوں ہمیں پیش آئی، تاکہ اس تناظر کو، اس بات کو ہم ناظرین کے سامنے کھل کر بیان کریں، تاکہ ہمیں یہ موقع مل سکے کہ ہم اپنی تحقیق اور تفتیش کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید بڑھائیں اور لوگوں کے لیے بھی ہم باعث برکت ہوں۔ تو اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، جہاں پہ ہم نے یہ لاسٹ پروگرام میں بات پیش کی تھی کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی رسالت اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ عالمگیر ہے پیغمبر اسلام کی، لیکن مسلمان اپنے رویے سے پھر قدغن کیوں لگاتا ہے؟ تو دونوں باتوں میں کوئی ایک بات درست ہوگی اور پھر دوسری بات جو ہے وہ خود بخود ہی معدوم ہوتی چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ سورہ الفتح 48 سورہ اور اس کی 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور ہم نے تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آیات یہ ہیں، انا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن جو سننے والی بات وہ یہ ہے، لکھا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ترجمہ یہ ہے تاکہ تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اسلام نہیں لاؤ، ٹھیک ہے، اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ واقعہ ہے قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا کہ پیغمبر اسلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے مبشر بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ میں مبشر کی تعریف کے اوپر نہیں جا رہا، اور شاہد یعنی گواہ جو ہے اس کی تعریف کے اوپر بھی نہیں جا رہا، اور نہ ہی آج یہ موقع ہے کہ میں نذیر کے اوپر گفتگو کروں، کیونکہ بائبل مقدس مخصوص انداز میں اپنی تعلیمات نذیر کے لیے اور نذارت کے ایام اور اس کی خصوصیات اور اس کی
حدود اور قیود کو بیان کرتا ہے، جبکہ قرآن شریف میں صرف یہ 3 نام تو آپ کو ملیں گے، شاہد بھی ملے گا، مبشر بھی ملے گا اور پھر نذیر بھی ملے گا، لیکن اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کے لیے یقینی طور پر خدا کے فضل و کرم سے کبھی موقع ملا تو ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے۔ یہ خدا کی حضوری سے بفضل ہی تعالیٰ، بائی دا ولنگ اینڈ دا گریس آف گاڈ، یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو خطاب ہوا ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ہوا ہے، بلکہ مومنین کو ہوا ہے، مومنوں کو ہوا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے کہ تم خدا پر، اس کے پیغمبر پر ایمان لے کے آؤ اور اس کی تم نے مدد کرنی ہے، اس کی تم نے توقیر کرنی ہے، اور پھر صبح و شام اس کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ تو قرآن شریف کا جو مفہوم ہے وہ مسلمانوں کے رویے سے، چونکہ موضوع یہ ہے مسلمان کون، وہ ایک حساب کا منظر عام سے ہٹ جاتا ہے اور اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم پورے طور پہ انسان نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا، کیونکہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ شاہد ہے تو پھر یاد رکھیے شاہد کا ایک خاص مقام ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مبشر ہیں تو مبشر کا کام کیا ہے کہ وہ بشارت کو سنائیں گے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم شہادت کے اندر بھی بے ایمانی کر جاتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ یعنی جھوٹی گواہی عدالتوں کے اندر برمار ہے۔ آپ جائیں اور آپ کو وہاں پولیس مین بھی مسلمان نظر آئے گا، اور جج بھی مسلمان ہوگا، پھر وکیل بھی مسلمان ہوگا، اور پھر محرر اور جو کچھ بھی ہیں وہ سارے مسلمان ہوں گے، لیکن چل کیا رہا ہوگا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، تو پھر جنتی کون ہوگا؟ اور یہی وہ بڑی بات ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان کون، پھر مسلمان کون ہے، کہاں ہے؟ کیونکہ یہ ایک کنٹینٹ ہے، ایک جز ہے رشوت کا، برائبری کا، کہ وہ لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو وہاں جناب جو رشوت لے رہا ہے، جو دے رہا ہے، وہ دونوں مسلمان ہیں، اور ملزم بھی اور مدعی بھی، پولیس بھی، جج بھی، وکیل بھی، اور ہر وہ کام کرنے والا جو کہ انتظامات میں ہے، حکومت میں ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو پھر مسلمان کون ہے؟ پھر ایک اور بات ہے، فمن غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پھر مسلمان کون ہے؟ تو پیارے عزیزو، آپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہماری گفتگو کے پس منظر کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کی غرض و غایت کو بھی سمجھ رہے ہیں، ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو مسلمان چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گا، لیکن قرآن کا جو خطاب ہے، قرآن جن سے بات کر رہا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جی مومنوں سے بات کر رہا ہے کہ مومنوں نے کرنا کیا ہے۔ شاہد اگر ہیں یعنی وہ گواہی دینے والے، اور اس کا ترجمہ بھی یہی کہا گیا، وی سینٹ دی ایز اے وٹنس اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ ٹائڈنگ اینڈ اے وارنر، اور پھر ہم نے آپ کو مبشر یعنی گڈ ٹائڈنگ، تو جب آپ کے سے گڈ نکلے ہی نہیں، یعنی اگر آپ کہیں رہتے ہیں تو محلے دار آپ سے تنگ ہے، اگر وہاں شومی قسمت خدا نہ خواستہ کوئی غیر مسلم رہتا ہے، مسیحی رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، مرزئی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، وہ آپ کا ہمیشہ نشانہ رہے گا کہ اس کو کس طرح سے تکلیف پہنچانی۔ تو گڈ ٹائڈنگ کیسے ہوگی؟ خوشخبری کیسے ہوگی؟ مبشرانہ کام کیا؟ یہ تو ہم نے صرف مبشرم و نذیرہ یہ ہم نعتوں کے اندر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے مفہوم کیا ہے؟ اور نذیر ہوتا کون ہے؟ نذیر کی ایسی خصوصیات ہیں چونکہ میں نے پیشگی معذرت کی کہ آج کے پروگرام میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مومن جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے کیا کرنے؟ شہادت کی بھی مدد کرنی ہے، مبشر کی بھی مدد کرنی، اس کی بڑھوتی کی، اور نذیر کی مسلمان کا یہاں پر کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ایک اور ہم سورت کا آپ کو حوالہ دیتے ہیں، 24ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اس میں آپ کو لیے چلتا ہوں، اور چونکہ ہماری
روایت یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے ساتھ ہم رکھیں تاکہ آپ کو موقع ملے کہ آپ کس طرح سے ان باتوں کے تجزیہ میں لاتے اور ان باتوں کو سیکھتے ہیں اور پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم سورہ النور، یہ بہت مشہور سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی جو ہے آیت نمبر 62 کو دیکھیں گے، اور یہاں پر جو واقعہ درج ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ لکھا ہے یہاں پر، مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر اسلام لاتے ہیں، نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے وہی ایمان لاتے ہیں۔ سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہو کرو، اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جناب آپ نے بڑے غور کے ساتھ سنا کہ مومن ہیں کون؟ مومن تو وہ ہے جو کہ رسول سے اجازت لیں، اور مسلمان کیا کرتے تھے؟ یہ بھی ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے، جب پیغمبر اسلام کے اوپر جان کنی کا وقت تھا، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ پڑھ لیں شیعہ کتب کے اندر اور پھر سنی مسلمانوں کی کتب کے اندر، وہاں بڑی عجیب سی کیفیت تھی، اور یہ بڑی عذرائے محبت میں مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ پوچھیے اپنے علماء اکرام سے مسلمان کون ہے، کہ وہاں پر پیغمبر نے ان کو وہاں سے جانے کے لیے کہا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر نزا کا وقت تھا، ان کے اوپر تکلیف تھی۔ اور مسلمانوں کا رویہ کیا تھا، یہ پوچھیے ذرا شیعہ مومنین سے، اور پھر یاد رکھیے آگے لمبی جنگ ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ مولانا ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کو ضرور پڑھ لیجئے، ذرا اس کا جائزہ لیجئے کہ وہاں پر ہوا کیا تھا۔ مولانا اسحاق صاحب فیصل آبادی ہیں، وہ مجھے نہیں پتا آج دنیا میں ہیں یا نہیں ہے، یہ معاملہ میں خدا پر چھوڑتا ہوں، لیکن ذرا ان کے یوٹیوب پہ کلپ ذرا بڑی غور و فکر کے ساتھ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر ہوا کیا تھا۔ اور پھر جب پیغمبر اسلام کی رحلت ہو جاتی، وفات ہو جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے 3 دن تک آپ کے کفن دفن کا انتظام کہاں تھا۔ اور شیعہ مومنین کہتے ہیں کہ مسلمان کہاں پر تھے؟ وہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر موجود تھے، اور جہاں پر حکومت سازی ہو رہی تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بائبل مقدس کے اندر نہیں لکھا، یہ کسی پادری بشپ یا فادر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ علماء اہل سنت جو مسلمان ہیں اور مومنین شیعہ جو مسلمان ہیں، ان کی باتیں ان کی کتابوں کے اندر ہیں۔ اور پھر پیغمبر اسلام کو دفنانے والے کون تھے؟ ان کے گھر کے لوگ۔ تو مسلمان کون ہے؟ میری بات سمجھ گئے؟ یعنی بہت ساری سینسٹیو باتیں ہیں جو میری نہیں ہیں، جو بائبل مقدس کی نہیں ہیں، جو کرسچن تھیالوجی کے ساتھ، دینیات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کے اندر ہیں، اور خود لوگ اور علماء اور مفتیان عظام ان کو بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں، مجتہدین بیان کرتے ہیں، علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، علماء اہل تشیع بیان کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی نہیں کہ مسلمان کون ہے؟ یعنی مومن کا تو حق یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ رسول کے ساتھ رہے گا، اس سے اجازت حاصل کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کی مدد کرے گا اور اس کا ساتھ دے گا۔ لیکن مسلمان کون ہے؟ جب پیغمبر پر سخت وقت تھا، اور ہم نے کسی پچھلے پروگرام کے اندر قرآن کا حوالہ شیئر کیا تھا کہ جب پیغمبر ان کو بلا رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے، اب شیعہ مومنین سے پوچھیے وہ کون تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ مسلمان تھے، مومن نہیں تھے۔ تو مسلمان کون ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، اور طریقے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایسی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ یہ سب کچھ جناب آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، اور آپ کے علماء اس بات کے اوپر بڑھ چڑھ کر تقریریں کرتے ہیں اور بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سنا کہ یہ عالم ہے کہ
بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ رسول کے ساتھ تم نے برتاؤ کرنا. لیکن خطاب کن کو ہے؟ قرآن بات کن کے لیے کر رہا ہے؟ مومنین کے لیے کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہا ہے. 57 سورہ آف دا قرآن، سورہ الحدید. آئیے اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ اس کے اوپر ضرور توجہ کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا قرآن نے کہا ہے. اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 7 ہے. 57 سورہ آف دا قرآن. یہاں پہ لکھا ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پر اسلام لاؤ. نہیں لکھا تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور تم کو بارور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے. تو قرآن بیسیکلی یہ خطاب بھی مسلمانوں سے نہیں کر رہا، ورنہ یہاں لکھا ہوتا آمنوا باللہ اسلموا باللہ ورسولہ کہ اسلام لائے. اب آپ جو عام بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جی اسلام کو فلاں نے قبول کر لی، ایمان کو بھی قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو اسلام مسلمان کون ہے وہ ہم بڑی تواتر کے ساتھ اور بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ آپ سے ہم بات کرتے جا رہے ہیں کہ مسلمان کون ہے. یہ نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے، ہمارا کام آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ مسلمان کون ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ بیسیکلی تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں سے اس نے تمہیں کیا کیا ہے، تم کو اپنا نائب بنایا، اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ہی ثواب ہے. اب شیعہ مومنین کی کمنٹری، تفسیر اور اس آیت کے معنی اور مطلب ان کے یہاں بہت مختلف ہیں. اب چونکہ یہ ہمارا محدود پروگرام ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، میں یہاں ساری کتب آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن آپ زحمت کیجئے اور جہاں آپ نے سنی علماء کی کمنٹری اور تفسیر رکھی ہوئی ہے وہاں ایک شیعہ کی بھی مستند تفسیر اور ان کی جو لغات ہیں یا لغت ہے، معنی ہے، ان کی کتاب بھی لے لیجئے. آپ کو فرق واضح ہوگا کہ مسلمان کون ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ مقید ہو کر نہ رہ جائیں اور مقلد ہو کر نہ رہ جائیں. مقید اور مقلد دو لفظ ہیں. جب مقید ہوں گے پھر بھی آپ رہائی نہیں پائیں گے، جب مقلد ہو جائیں گے تو آپ اندھے ہو جائیں گے، تقلید کریں گے. اور یہ لفظ قلادہ سے نکلا ہے کہ جیسے کسی جانور کے گلے میں رسا ڈال لے اور جہاں اس کا مالک جائے یا لے جانے والا جائے وہاں وہ چلتا جائے، اسے نہیں پتہ کہاں جانا ہے. تو یہ دو باتیں مقید اور مقلد کے متعلق ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ایمان لانا ہے، اسلام نہیں لانا ہے. تو گویا قرآن کی جتنی بھی آیات ہم پڑھتے چلے جائیں گے یہاں مسلمان کا جو کریکٹر ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جو دہائی دی جائے گی آپ کے سامنے وہ یہ ہوگا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، ہم مسلمان ہیں، اسلام یہ ہے. تو بھیا قرآن شریف کی بات تو کرو نا، آپ قرآن شریف کو پڑھو. اور میرا رویہ ناظرین، پیارے مسلمان بہنوں بھائیوں، دوستوں عزیزوں اور مسیحی بہن بھائیوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے، میں سچے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے تو سب بہن بھائی ہیں، میں سب کو اپنا دوست عزیز اور دل سے احترام کرتا ہوں اور اس نیت سے پہ کرتا ہوں کہ یہ میرے خدا کی صورت پر تخلیق ہوئے ہیں. اور صحیح مسلم، صحیح بخاری میں بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا. اور تورات شریف کیا بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، اور قرآن شریف کے اندر اس کی تائید موجود ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو میں تو آپ کو مذہبی رویہ نہیں اپناؤں گا، ہپوکریسی نہیں کروں گا کہ میں بظاہر کچھ نہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں اور اس دعا اور شکر گزاری کے ساتھ کرتا ہوں. خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے تکریم انسانیت میرے دل میں ڈالی ہے، اپنی بنائی ہوئی صورتوں کا احترام دیا ہے. تو نفرت کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن معاملات وہ ہیں جو بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم بیان کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ کس دفعہ اور کیسے جو ہے
ہم نے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ اچھا، اب حیرت انگیز جو بات ہے کہ سارے قرآن میں مومنوں کو مخاطب کیا گیا، مسلمانوں کو نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ کسی بھی جگہ پر، اب یاد رکھنے کی جو نکات ہیں وہ یہ ہیں، اور شاید یہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہوگا مسلمان کون، اور شاید اگلا پروگرام آخری پروگرام ہوگا، اور پھر ہم اگلے ہفتے سے اور اس سے اگلے ہفتے سے کوئی اور ٹاپک پڑھیں گے۔ تو حیرت انگیز بات کیا ہے، یہ نوٹ کر لیجیے کہ سارے قرآن میں مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا گیا ہے، مگر کسی مقام پر اور یہ کہہ کر بھی کہ 89 دفعہ خطاب کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیا کہا گیا ہے؟ مومنین کو، بلیورز کو، مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی کوئی 89 دفعہ مختلف صورتوں میں، نیز آیت المومنین جگہ بھی مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ کتنی دفعہ؟ گویا درجنوں بار جو ہے مومنوں کو خطاب تو کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے بہت بڑے دائرہ کے اندر ایمان کے متعدد دائرے ہیں، اور نچلے درجے سے، ایمان کے نچلے درجے سے، سن لیجئے جی، اسلام شروع ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی ایمان کی پہلی پرت کھلتی، یعنی اگلا دروازہ کھلتا ہے، اور یہی اسلام ایمان کی ساری پرتیں طے کرتے ہوئے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میں گویا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے درجنوں بار، ایک دو بار نہیں، درجنوں بار، لیکن مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا۔ تو مسلمان کون ہے پھر؟ ذرا سوچئے کہ اگر خطاب ہی نہیں کیا گیا تو مسلمان ہے کون ہے؟ مسلمان تو وہ ہیں جو پیغمبر بلا رہے وہ بھاگ رہے، مسلمان تو وہ ہیں شیعہ علماء کی نظر میں، ان کی فقہ کی نظر میں پیغمبر پر سخت پریشانی کا وقت ہے اور لوگ بھاگ رہے تھے، رسول بلا رہے تھے، قرآن کی آیت۔ حالانکہ حکم کیا تھا کہ تم نے تو پیغمبر کی عزت کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم بہت ہی سینسٹیو اسلام کے اندرونی معاملات کو یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میری دعوت فکر کیا ہوگی؟ آپ پلیز اپنی فقہ کی کتاب نہ پڑھیں، صرف قرآن شریف کو نہ پڑھیں، بلکہ قرآن کے اندر جو ایمان کا معیار ہے کہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، اور پھر قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی اس میں بھی شک ہو جائے تو کن سے پوچھ لو؟ ان سے جا کر پوچھ لے جو تم سے پہلے سے اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھ لو، اور ذکر خدا نے موسیٰ کی کتاب کو، توریت شریف کو قرآن شریف میں کہا۔ تو پھر مسلمان کون ہے؟ یاد رکھیے سارا کا سارا خطاب، میری بات سمجھیں گے نا، اگر 89 ٹائم یا یہ سمجھ لیں درجنوں بار مومنین کو خطاب کیا ہے، تو میں آپ سے ناظرین پوچھتا ہوں پھر مسلمان کون ہے؟ تو یہی ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، جس کا آپ عام شور و سنتے، ہم مسلمانوں کی جنگ ہے جی، کیا مومنوں کی جنگ بھی ہے کہ نہیں؟ میں مسلمان ہوں، کیا مومن بھی ہیں؟ میں اسلام لایا ہوں، کیا آپ ایمان بھی لائے ہیں؟ تو اگر آپ نے بڑے غور و فکر کے ساتھ میرے پروگراموں کے اوپر توجہ دی ہے تو آپ کو کافی چیزیں حاصل ہو چکی ہیں، اور پھر خود اسلام کے کمنٹیٹر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے بہت بڑے دائرہ کے اندر ایمان کے متعدد اور بھی دائرے ہیں، لیکن سب سے نچلی درجے کا جو معاملہ ہے وہاں اسلام شروع ہوتا ہے، یعنی سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ اسلام کا ہے۔ لیکن آپ نے ایسے بیان کیا، ایسے لوگوں کے اندر پروپوگیٹ کیا کہ اسلام ہی سب سے بڑی بات ہے، وہ تو قرآن تو ایمان کو بڑی بات کہہ رہا ہے، مومن کو درجہ دے رہا ہے، مومن ہی کو مخاطب کر رہا ہے۔ پیارے عزیزو، یہ باتیں آپ کو کب سمجھ میں آئیں گی؟ جو رویہ، جو اصول میں نے اپنی زندگی میں طے کر لیا،
الٹیمیٹلی میں بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں، خدا کا زندہ کلام اور الہام ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس نے میری زندگی کو بھی بدلا۔ بہت سارے لوگ میری زندگی سے واقف ہیں لیکن اس نے بدل دیا، لیکن میں حصول مطالعہ کے لیے، تحقیق، تفتیش کے لیے، علم کی وسعت کے لیے اور اپنی وسعت قلبی کے لیے کہ میرا دل بڑی باتوں کو قبول کرے، میں کہہ سکوں میں قرآن شریف کو بھی پڑھتا ہوں، اور اگر کچھ اور بھی لٹریچر مل جائے میں اس کو بھی پڑھنا پسند کرتا ہوں، اور یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ دعا ہے کہ آپ بھی اس پہ غور و فکر کر سکیں۔ آپ نے بخوبی سمجھا ہوگا کہ پھر مسلمان کون ہے۔ وقت دعا ہے، آئیے ہم دعا کریں۔ کائنات کے خدا رب العزت، حقیقی خالق اور مالک، آسمانی روحانی باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور مبارک نام کے صدقے سے ہم تیرے پاس آتے، تیری حضوری میں جھکتے، تجھے مبارک کہتے، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیری تکریم کرتے ہیں، اور اس خاص وقت میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں آپ کثرت کی برکت دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنا اطمینان دیجیے، ہمارے مسئلوں کا حل کیجیے، ہماری بیماریوں کو دور کیجیے۔ خداوند اس وقت کوئی بھی بندھن میں ہے، جیل میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں سے رہائی دیجیے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، کلام مجسم اور کونے کے سرے کا آخری پتھر، راہ، حق اور زندگی، جناب حضور خداوند یسوع المسیح کے نام کے صدقے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، میرے بہنوں بھائیوں اور میرے بہت ہی عزیز لوگوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے اور سچائی کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ میری صدا ہوگی جب بھی زندگی میں یہ پروگرام دیکھیں، آپ کسی کو اپنے فون سے ایک کلک کر کے دوسرے کو بھیجیں۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔